یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے، یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نظام سرمایہ داری کا مؤید یا حامل تو ہمارا خود مذہب پرست طبقہ ہے نا۔ یہ دلیل اس کی طرف سے دی جاتی، دلیل یہ دی جاتی ہے، قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے نا صاحب استعداد لوگوں کو کہ ایسا انتظام کرو کہ بھوکوں کو روٹی ملے، محتاجوں کی ضروریات پوری ہوتی چلی جائے، کوئی کسی کا دست نگر نہ ہو، کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، اس کا انتظام کرو۔ قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کہا قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ جماعت مومنین جو اس قرآن کے ان احکام کو پیش کرتی ہے اور ان لوگوں سے یہ کہتی ہے، یا ان سے نہیں، بہرحال آپس میں ہی یہی کہتی ہے، ایک دوسرے کو تائید کرتی ہے اس چیز کی کہ ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، لوگوں کی روٹی کا انتظام کرو۔ یہ سمجھیے آیت میں یہی آیا ہے۔ تو کہا یہ لوگ یہ کفر کی بات کہہ رہے ہیں، کافر یہ بات کہتے ہیں جواب میں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہا کیا کہتے ہو، اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں، یہ غریب نہ رہیں، یہ مفلس نہ رہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ خود انتظام کرتا اور ان کی روٹی کا خود انتظام کرتا۔ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو، تم سے وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ انتظام نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے خود انتظام نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا خود منشا یہ ہے کہ یہ مفلس رہے، یہ غریب رہے، یہ بھوکے رہے۔ کہا ان سے کہو کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، مبین، کہا اس کا جواب اس سے سوائے اور کیا دیا جا سکتے کہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ خدا خود کیوں نہیں یہ کرتا۔ اگر اس کی مشیت میں ہوتا کہ یہ لوگ مفلس اور غریب اور بھوکے نہ رہیں تو وہ اس کا انتظام خود کر دیتا، اس نے نہیں انتظام کیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی منشا مشیت یہ ہے کہ یہ غریب رہیں، بھوکے رہیں۔ یہ جواب آپ ملتا ہے کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ جو بھوکا ہے، جس کو نہیں ملتا، یہ اس کی مشیت میں ہے کہ یہ بھوکا رہے، تو اس کی مشیت یہ ہے کہ یہ بھوکا رہے، اور اگلی آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی روٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں قرآن میں تضاد کیسے پیدا کرتے ہیں یہ لوگ۔ پہلے تو وہ جواب جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا کہ خدا خود کیوں نہیں کرتا، یہ جواب یہ جو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو ہیں، یہ جواب ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ ان کی بھوک کا انتظام کرو، تو پھر وہی بھوکا رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے انتظام کرو، تو کہا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تضاد جو ہے قرآن میں، آیت ایک ان میں سے منسوخ ہے۔ چلیے جناب، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلط نگہی سے پھر کس طرح وہ جو کہتے ہیں کہ بنیاد اگر غلط رکھی جائے تو تاس سریا می ربت دیوار کج، آسمان تک پھر وہ دیوار جو اٹھتی ہے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری دیوار آپ کے یہاں کی جو ٹیڑھی ہو رہی ہیں اس بنیاد کی وجہ سے ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ کفار کا جواب تھا، مشرکین کی ذہنیت تھی، وہ ہماری ذہنیت ہو گئی، ہماری طرف سے یہ جواب ملتا ہے، اور اس کے بعد ساری دیوار جو ہے آسمان تک کج اٹھتی ہے۔ اہل کتاب کے متعلق تو ہم نے کہہ لیا کہ ان کی کتاب محرف ہے، اس لیے اس میں یہ کچھ کہتے ہیں۔ اپنے متعلق کیا کہا جائے گا؟ اس کتاب کو تو محرف کوئی نہیں مانتا میں سے، تو غیر محرف بھی ہے، اسی طرح سے ہے جیسے رسول اللہ کو ملی، جیسے خدا نے دی، اور پھر یہ دو جو تضاد اس میں پایا جاتا ہے
ان کی غلط نگہی کی وجہ سے۔ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہیں سب، یعنی نظام غلط نہیں ہے ہمارا، وہ تو خدا کی منشا کے مطابق ہے۔ وہ جو آگے اس نے کہا ہے نا کہ وہ انتظام کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، یہ آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ کس چیز کا؟ اس آیت کا، ہاں جی 36/47، 36/47، شکریہ۔ میری کتاب جو ہے کتاب التقدیر ہی اس کا نام ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ تمام اس قسم کی آیات جن سے یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہوتا اور ہماری مرضی یہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ خود ہی قرآن میں وہ چیزیں دی ہوئی ہیں جو اس نے کہا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے۔ میں نے تمام بحث کی ہے اس کتاب کے اندر، نام ہی اس کا کتاب التقدیر ہے۔ اور یہ جو تقدیر کا مسئلہ آپ کے ہاں آیا ہے، یہ تو خالص مجوسیوں کی طرف سے آیا تھا، ایران کا یہ مذہب تھا، کہیں سے بھی آیا ہو آپ کے ہاں، اس نے آ کے کہیں کا بھی نہیں رکھا ہم۔ تو قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ، جواب ہے قرآن کا، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ کہنا کہ یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دلیل نہیں ہے، کٹ حجتیاں ہیں، کاٹ کے رکھ دیے قرآن نے۔ مشرکین کے یہ اقوال بتائے، کفار کے یہ جواب بتائے، اور اس کے بعد کہا یہ کہ یہ دلال مبین میں ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ علم پر مبنی نہیں ہے، دلائل پر مبنی نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمارا انہی چیزوں پر ایمان ہے۔ وہی جواب ہم دیتے ہیں کہ جو نہ علم پہ مبنی نہ دلائل پہ، اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے خلاف جو جاتا ہے۔ کہا ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، ہم کیا جواب دیں گے؟ ان سے کہو کہ کیا کوئی خدا کی کتاب ہے تمہارے پاس ایسی جس میں یہ لکھا ہو اور تم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو کہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو خدا کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو دوسرا جواب دیا جاتا ہے، اس پر تو ہمارے یہ جو موجودہ مذہب ہے، دین نہیں ہے، موجودہ مذہب جو چلا آ رہا ہے آپ کے ہاں، اس کی ساری عمارت اسی ایک بنیاد، اسی جواب پر مبنی ہے جناب۔ کہا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑتا، نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ سند ہے، نہ کوئی کتاب ہے، جواب کوئی نہیں بن پڑتا۔ تو اس کے بعد کہتے یہ ہیں بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سب ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا یہ مذہب ہے، سلف صالحین یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم ان کے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے۔ سیدھی بات ہے صاحب، ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے، علم کیا ہے، کتاب کیا کہتی ہے، یہ سب کچھ وہ جانتے تھے جو ان کے لیے تھا، ہم تو ان کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ کہیے عزیزان من، کوئی ان کے ہاں کی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی اخبار، کوئی مضمون اٹھا کے دیکھیے جس میں یہ کہا گیا ہوا ہو کہ صاحب اس معاملے کے متعلق، اس قانون کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق تو خدا کی کتاب یہ کہتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دلائل جو ہیں ان کی،